لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، انجمن حیدری کے زیر اہتمام حیدری ہال میں منعقد ہونے والے عشرہ ثانی کی آج 8ویں مجلس ہے۔ میں نے کل گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے منسلک ہو رہا ہوں، کیونکہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، لہٰذا اب تمہیدوں میں جانے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات سے آدم کو منتخب کیا ہے اور نوح کو منتخب کیا ہے اور آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے اور آل عمران کو منتخب کیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اسلامی تاریخ کا جب آپ بالاستیاب مطالعہ کیجئے گا تو 3 عمران ہمیں نظر آئیں گے، اور یہاں کس عمران کی بات ہو رہی ہے وہ میں کل عرض کر چکا کہ وہ عمران وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ صلوات پڑھیے تو پھر بآواز بلند پڑھیے صلوات۔ اور یہ وہ عمران ہیں کہ جن کے احسانات اسلام پر بھی ہیں اور بانی اسلام پر بھی ہیں۔ کل میں نے یہاں گفتگو روکی تھی کہ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ جب اہل مکہ نے کیا تو اس میں 3 سال تک شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب اپنے خانوادے کے ساتھ وہاں رہے۔ لیکن یہ عرض کر دوں آج کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا یہ ہوا کیوں تھا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان توحید کیا تو یہ بات کفار و مشرکین کو اچھی نہیں لگی۔ وہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، توجہ رہے، یعنی حضرت عمران کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب یہ تمہارا جو بھتیجا ہے یہ عجیب نیا دین لے کر آیا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، بزرگوں کے دین کو ٹھکراتا ہے، لہٰذا اسے سمجھاؤ کہ یہ سب باتیں روکیں اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کفار و مشرکین سے کہ میرا بھتیجا جو اعلان حق کر رہا ہے اور جو دین لے کر آیا ہے وہ دین اللہ کا دین ہے اور وہی دین حق ہے، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، اس امر میں میں اپنے
بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ کفار مایوس ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کافروں نے آپس میں گفتگو کی اور اب دیکھا کہ معاملہ اس طرح سے نہیں بن رہا ہے، تو پھر آئے رسالت مآب کے پاس براہ راست اور کہنے لگے اے محمد تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو ہم وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کا مطلب کہ دیکھو اگر تمہیں حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس دین سے باز آ جاؤ جو لے کر آئے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، جو دین لے کر آئے ہو اس دین سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا سید و سردار مان لیں گے۔ پیغمبر اسلام نے انکار کر دیا کہ مجھے تمہارا سید و سردار نہیں بننا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے اچھا اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو جتنا خزانہ کہو ہم تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، مگر اس دین سے باز آ جاؤ جو دین تم لے کر آئے ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا تم ساری کائنات کی دولتیں میرے قدموں میں لا کے ڈال دو، تب بھی میں اس دین سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ پھر ایک کافر نے مشورہ دیا کہ جہاں دولت کام نہ کرے وہاں عورت کام کر جاتی ہے۔ توجہ رہے، تو ایک کافر نے اپنے سردار سے کہا کہ پیشکش کرو عورت کی۔ توجہ چاہتا ہوں، قیادت نہیں قبول، دولت نہیں قبول۔ کہا محمد تم مکے میں جس لڑکی سے کہو ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں، ہم اسے تمہاری کنیزی میں دے دیں، تمہیں جو بھی پسند ہو خالی بتاؤ ہم اسے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم ساری کائنات کا حسن میرے قدموں میں لا کے رکھ دو، تب بھی میں اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوں اور میں دین حق سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ میں نے جو اعلان کیا ہے وہ کرتا رہوں گا۔ پھر کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر لا کے سورج رکھ دو تب بھی میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زان محترم کا نہیں باز آؤں گا۔ اب کفار پھر مایوس ہو گئے، اب انہی نے آخری حربہ اپنایا۔ پھر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب ہم نے تمہارے بھتیجے سے ہر طرح سے بات کر لی اور ہم تمہارے پاس بھی آئے تھے مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا اب ہمارا ایک مشورہ ہے، ہماری ایک تجویز ہے، اسے قبول کر لیجئے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ ایسا کر لیجئے اپنے بھتیجے سے بات کر لیجئے کہ آدھا دین ہمارا چلے گا آدھا دین ان کا۔ بھئی توجہ ہے، یعنی 50-50 پہ معاملہ طے ہو جائے کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ توجہ رہے، لیکن آواز آئی لکم دینکم ولی دین۔ خبردار اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو تمہیں کرنا ہے تم کرو، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ جب کافر عاجز آ گئے تب سارے کافر سارے مشرکین اکٹھا ہوئے اور ایک فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ خانوادہ رسالت مآب کو شہر مکہ سے باہر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ تب آپ نے آ کر شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیب ابی طالب میں جب دسترخوان لگتا تھا تو سب سے پہلا لقمہ حضرت ابو طالب رسالت مآب کے دہن میں دیتے اور پھر دوسرا لقمہ حضرت علی علیہ السلام کے دہن میں دیتے، اور جب سب کھانا کھا لیتے تب پھر خود کھاتے۔
اور میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ بستر پر علی کو سلاتے تھے، جعفر کو نہیں، عقیل کو نہیں، طالب کو نہیں، علی کو سلایا۔ تو اصل میں علی کو سلاتے کیوں تھے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اس لیے کہ اگر کفار و مشرکین حملہ آور ہوں تو محمد بچ جائیں اور علی مارے جائیں، یعنی علی کا قتل ہو جائے اور محمد بچ جائیں۔ اب عزیزان محترم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جن کے بچے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے قتل کرانے کے لیے تیار ہے؟ بہت توجہ، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہر باپ کو اپنا بچہ عزیز ہوتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ یہاں ابو طالب بھتیجے پر بیٹے کو قربان نہیں کر رہے ہیں۔ محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، محمد ابو طالب کے عقیدے کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زانے محترم، محمد بھتیجا نہیں، ابو طالب کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدے پر بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عقیدے پر انسان سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، آل ہو، اولاد ہو، مال و منال ہو، ہر شے عقیدے پر قربان ہے۔ تو عزیزان محترم، شیب ابی طالب کا سخت دور حضرت ابو طالب نے دیکھا، اور حضرت ابو طالب کے گھر کو پروردگار عالم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ پہلی دعوت اسلام کا اہتمام حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر ٹھہر کر کہ اے میرے پروردگار، یہ ابو طالب کا گھر پہلی دعوت اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا جا رہا ہے؟ میں حیدری حال میں مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا۔ اب انجمن کے ذمہ دار معلوم ہوا سیکرٹری کے پاس اگر اپنا خود کا گھر نہیں ہے، یا وہ اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہاں مولانا کو ٹھہرایا جائے، تو ایسے میں ہوتا کیا ہے، پاس پڑوس والوں کا گھر استعمال کرتے ہیں، دوستوں کا گھر استعمال کرتے ہیں۔ پہنچے دروازے پہ دستک دی، آپ نے کھولا، رہے بھی مولانا آپ کے یہاں ٹھہریں گے، لیجئے مولانا کے ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا۔ مگر کب؟ جب خود کا ہمارا گھر یا تو اس لائق نہ ہو کہ ہم کسی عالم کو ٹھہرا سکیں، یا پھر ہمارا گھر خود کا نہ ہو، تب ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم مجھے انصاف سے بتائیے کہ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک۔ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں ہے؟ مکے میں ہے نا۔ ابو طالب کا گھر مکے میں، اور مکے میں خود خدا کا گھر بھی تو ہے۔ جاگ کے سنیے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، اسی مکے میں خدا کا خود بھی تو گھر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا گھر کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے کہ وہاں دعوت اسلام کا اہتمام نہ ہو، کہ کوئی گھر چھوٹا بھی نہیں ہے کہ وہاں دعوت ہو نہیں سکتی۔ ابو طالب کا گھر بہت بڑا تھا، اس لیے وہاں اہتمام کیا گیا۔ بھئی ابو طالب کا گھر خانہ کعبہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، مگر وہاں اہتمام ہو رہا ہے، کعبے میں نہیں۔ اے میرے پروردگار، جب تیرا گھر بھی مکے میں ہے، ابو طالب کا گھر بھی مکے میں ہے، تو پھر یہ مکے میں خانہ خدا کے ہوتے ہوئے خانہ ابو طالب میں پہلی دعوت اسلام کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، سنیے، اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آواز آئے گی کہ اس وقت رحمان کا گھر
اس وقت جب دعوت اسلام دی جانا تھی، اس وقت رحمان کا گھر بتوں کا مرکز تھا۔ رحمان کا گھر بتوں کا مرکز تھا، مگر عمران کا گھر نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علی علی، سب مل کے بولیں، علی 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 علی۔ سبحان اللہ، یہ جب سے مجلس شروع ہوئی ہے تیسرا نعرہ آیا ہے اور بچوں کی طرف سے آیا ہے۔ تینوں نعرے ابھی تک بچوں نے لگائے ہیں۔ جزاک اللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بڑا خوبصورت نعرہ، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجلسوں سے جو تربیت ہوتی ہے بچوں کی، یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں، ان کو بھی اتنا شعور ان مجلسوں کے ذریعے سے آ جاتا ہے۔ بہت توجہ زانے محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رحمان کا گھر بتوں کا مرکز تھا، مگر عمران کا گھر بتوں کا مرکز نہیں تھا۔ اس لیے پہلی دعوت اسلام کے لیے حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب ہوا۔ وَأَنذِرْ، جب آیت آئی کہ کہو اے مصطفیٰ اپنے عزیزوں کو بلاؤ اور انہیں خوف خدا دلاؤ، عذاب الہی سے ڈراؤ، تو جب عذاب الہی سے ڈرانے کا اہتمام کیا گیا تو اس دعوت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ توجہ چاہتا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ مجھے نہیں سنانا ہے کیونکہ بچے بچے کو ازبر ہے، مجھے صرف اس مرحلے سے ایک جملہ کہہ کر گزرنا ہے اور اپنے موضوع کی طرف لانا ہے۔ عمران اور آل عمران ہمارا موضوع گفتگو ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا سرکار ابو طالب نے، اور میں نے روز اولی کہا تھا کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ایمان پہ گفتگو کروں، میں تو صرف عظمت پہ گفتگو کروں گا۔ اب آئیے، جب کلمے کی بات آئی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ کلمہ ہے کیا۔ جس کا شکوہ ہے امت کو کہ کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ ہے کیا؟ دیکھیے موضوع ذہن میں رکھیے گا، عمران اور آل عمران، پوری توجہ آخری آدمی تک کہ کلمہ ہے کیا۔ سرکار ابو طالب کی موجودگی میں، ان کے صحن میں، ان کے گھر میں پہلی دعوت اسلام کا انعقاد جب کیا گیا، کیا پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے؟ توجہ رہے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی دکھائیے کہ جس میں پیغمبر نے یہ نعرہ بلند کیا ہو۔ یہ نعرہ تو نہیں بلند کیا۔ پھر یہ نعرہ کب بلند کیا؟ کہ یہ تو برسوں کے بعد فاران کی چوٹیوں پہ گونجا تھا، ابھی پہلی دعوت اسلام میں اس نعرے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، یہ ہے پہلا نعرہ پیغمبر اسلام کا جو دعوت ذوالعشیرہ میں بلند کیا۔ کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے لوگو میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جس میں یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر۔ اب بتاؤ تم میں کون ہے جو اس کار حق میں میری نصرت کرے؟
بھئی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شکوہ ہے امت کو کہ کلمہ نہیں پڑھا حضرت ابو طالب نے، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے سنیے، توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی کوئی نہیں جانتا کہ کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے۔ پہلی دعوت اسلام ہے، خود پیغمبر اسلام کی زبان پر یہ نعرہ نہیں آیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بعد میں فاران کی چوٹیوں سے بلند کیا گیا ہے۔ ابھی صرف یہ کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر، اور اس کار خیر میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ سناٹا ہے اتنے بڑے مجمع پر، صرف ایک بچہ 10 برس کا کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا کہ اس بچے نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ توجہ رہے عزیزان محترم، یہ تو آخری فقرہ ہے مولا کا، اس سے پہلے کیا کہا وہ سنیے۔ جب پیغمبر نے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے، تو مولا کائنات نے کھڑے ہونے کے بعد کہا، تاریخ نے ایک جملہ محفوظ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ۔ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ آئیے آصف بھائی تشریف لائیے، آئیے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری قوم کے دو اہم شعراء آصف صاحب اور چاند فیضی صاحب تشریف لائے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ زمانے کو جو شکوہ ہے کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو صرف قرآن کی آیتوں سے ابو طالب کے فضائل سنا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لیکن بات کلمے کی آ گئی تو وہ بھی سنتے جائیے درمیان میں، کہ جس کا شکوہ کرتی ہے امت، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے سنیے، اور انشاءاللہ آپ کا جذبہ ایمانی اگر آسمانوں تک نہیں گیا تو پھر کمال خطابت کچھ نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا مولا کائنات نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ۔ ابھی کوئی کلمہ نہیں آیا، کوئی اعلان توحید نہیں ہوا، کوئی اعلان رسالت نہیں ہوا، صرف اتنا بھی کہا ہے انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جو یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے۔ کوئی کلمہ نہیں آیا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، پہلی بار یہ جملے ابو طالب کے بیٹے کے دہن سے باہر آئے۔ انہی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کار خیر میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اب یہ امت مسلمہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مختلف چینل کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں، اور یہاں بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھتے تو ہو مگر جان تو لو کہ حقیقت کلمہ ہے کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، چیلنج کر رہا ہوں، اگر اس سے پہلے کہیں یہ فقرے نظر آ جائیں تو وہ مسلک قبول کر لوں گا جس مسلک والے ان فقروں کو دکھا دیں۔ علی سے پہلے اگر کسی کی زبان پہ کلمات آئے ہوں تو پہلی بار یہ کلمات کس کی زبان پر آئے؟ علی ابن ابی طالب کی زبان پر۔ اور آج ساری امت مسلمہ کا کلمہ کیا ہے؟ وہی کلمات جو علی کی زبان پر آئے،
اب جاگ کے سنیے گا، ایک جملے میں 1 گھنٹے کی تقریر سمیٹ رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں زان محترم سنیں کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ ارے کلمہ کہنے والوں سنو، یہ شکوہ کرنے والوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کی حقیقت یہ ہے، ابو طالب کے بیٹے علی کے جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ ابو طالب کے بیٹے کی جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے۔ جس کلمے کی دہائیاں دیتے ہو کلمہ نہیں پڑھا، ارے وہ ہے کیا؟ تم کیا جانتے کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ورنہ دنیا جانتی نہیں کلمہ کیا ہے۔ اور پھر سنیے، چیلنج کر رہا ہوں، اگر یہی بحث ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ ایک توجہ چاہتا ہوں بھئی، یہی ہے نا کہ کلمہ نہیں پڑھا تو جس نے پڑھا وہ مسلمان۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے کتنوں کے بچوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ یاد کرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر آئے آصف صاحب کا، قبلہ یہ میرا بیٹا ہے، میں پوچھوں آصف صاحب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا؟ توجہ، تو ناراض ہو جائیں گے کہ کمال کرتے ہیں۔ ارے بھئی مسلمان تو وہ ہوتا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر ہو۔ ارے بھئی کلمہ انہی نے پڑھا جو کافر تھے، ابو طالب کیوں پڑھیں گے؟ ابو طالب صاحب ایمان نہیں، کل ایمان کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا زان محترم؟ مجھے بتائیے، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے کتنوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں، کتنی بار پوچھتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے؟ کہ قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھئی، جو پہلے سے مسلمان ہو وہ کیوں کلمہ پڑھے گا؟ توجہ ہے نا؟ کلمہ تو پڑھے گا وہ جو پہلے کافر رہا ہو، تو جو کافر تھا اس نے پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو تھا اس نے پڑھا۔ اچھا اگر یہی معیار ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے انسان، تو پھر سنیے قرآن کی آیت، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ توجہ رہے، ابھی تک بات تاریخ سے ہو رہی تھی، اب قرآن سے سن لیجئے۔ چیلنج کر رہا ہوں تمام مسالک کو، میرے تمام بھائی سنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ غور کریے حقیقت واقعہ کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کافر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ اب آئیے سورہ منافقون، حجت الاسلام والحسنین مولانا شیخ عسکری صاحب قبلہ کو گواہ کر کے یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ سورہ منافقون 63واں سورہ قرآن کا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے میرے حبیب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی یہی تو کلمہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آ کر تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے میرے حبیب تمہارے لیے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے رسول ہو۔ ان المنافقین لکاذبون، اور یہ جو تمہارے کلمہ گو بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، اے میرے حبیب ان کی باتوں پہ یقین نہ کرنا، یہ سب جھوٹے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پھر کیوں کلمے کی دہائی ہے؟ بھئی یا تو قرآن کو مانو یا پھر تاریخ کو مانو. تو پھر معیار طے کر لیجئے کہ آپ کے نزدیک معیار قرآن ہے یا معیار وہ تاریخ ہے کہ جس میں لکھا گیا کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا تھا. اللہ کے رسول آخری وقت تک کان میں کہتے رہے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے والے جھوٹے ہیں، مکار ہیں. بھئی توجہ ہے نا، کلمہ پڑھنے والوں کو کہا ہے آپ پڑھیں. اور یہ نہیں کہ صرف ایک آیت ہے، ارے پورا سورہ منافقون ایسے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے. ایسے ہی مکاروں کی مکاری کا پردہ چاک کیا ہے پروردگار نے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب جھوٹے ہیں. یہ پاس والے، یہ پاس والے سب جھوٹے ہیں. توجہ ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں نہیں، کہ یہ سب جھوٹے ہیں جو تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ان کی باتوں پہ یقین نہ کرنا تمہارے لیے یقین کے قابل ہماری بات ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عزیزان محترم، اس مرحلے پر پہنچ کر ایک بات اور گوش گزار کر دوں. اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ ہماری جان ہیں، آپ پر ہماری جان قربان. لیکن خدا کے لیے حقیقتیں دیکھنے کے عادی بنیے، سچائیوں کو قبول کرنے کے عادی بنیے. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں 73 فرقے ہیں، 72 فرقے وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو علی ابن ابی طالب نے دیا ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، 73 فرقے، 73 فرقوں میں ایک فرقے کا کلمہ الگ ہے، 72 کا ایک جیسا ہے. بھئی یا تو یہ طے کیجئے وہ 72 غلط، یا یہ طے کیجئے آپ غلط. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی صحیح آپ بھی صحیح. کل جہاں بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. توجہ ہے نا، جہاں صحیح ہے وہاں کہوں گا صحیح ہے، جہاں صحیح نہیں تو کیسے مان لوں. اے میرے مسلمان بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچو اور ذرا مجھے بتاؤ سوچ کر کہ آپ جو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ وہی نہیں ہے کیا جو سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے علی کی زبان پر جاری ہوا تھا؟ اور اب جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی سن لیجئے وہ کہاں سے آیا ہے. بھئی سوال یہ بھی تو پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ تو اپنا کلمہ بھی الگ کیے ہوئے ہیں. اے میرے بھائیوں، ہم کچھ الگ نہیں کیے ہوئے. ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن معیار قرآن کو بنائیے، افراد کو نہیں. میں توجہ چاہتا ہوں، معیار قرآن ہونا چاہیے. ہمارے کلمے پر بھی اعتراض ہے بہت سے افراد کو، تو میں کبھی بھی یاد رکھیے گا کسی فرقے پر اعتراض نہیں کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ خطابت ہے کہ اگر ہم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، مگر ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، گنہگار بندے ہیں اللہ کے، کہ ہم دوسروں پہ اعتراض کریں. کیونکہ کہا گیا ہے دوسروں پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھو. توجہ ہے نا. تو ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے گا تو جواب تو دیں گے، ڈیفینس تو کریں گے، دفاع تو کریں گے. تو اب سنیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلمہ بڑھا دیا اپنا، یعنی 72 فرقوں کا کلمہ ایک تھا، آپ نے اس میں علی ولی اللہ کا اضافہ کر لیا تو آپ کا کلمہ الگ ہو گیا.
تو اب خیال رہے کہ ہم نے نہ اضافہ کیا ہے، نہ ہمارا کلمہ الگ ہے، اور نہ ہم نے اپنی پسند سے ایسا کیا ہے. تو سنیں پھر یہ کلمہ جو آخری فقرہ ہمارے کلمے میں آیا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ وہی دعوت ذوالعشیرہ جس میں علی نے کہا تھا، بھئی توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ. بھئی علی اللہ کی توحید کی گواہی دیں، علی اللہ کے رسول کی گواہی دیں، اور رسول لفظ ہی کر بیٹھ جائیں. توجہ چاہتے، رسول خاموش رہیں گے کہ رسول نے کچھ نہ کہا ہوگا؟ تو اب تاریخ نے لکھا کہ اس موقع پر نبی کریم نے کیا جواب دیا. نبی کریم نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا، اشہد ان علی ولی اللہ، انت وسی، انت وزیری، انت خلیفتی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے وزیر ہیں، اور میرے خلیفہ ہیں، میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی دین میں بھی. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جو یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر. کہ علی تم نے اس کار خیر میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ دین یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے، تو تم میرے یہاں بھی بھائی ہو وہاں بھی بھائی ہو. اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کس نے کہا پہلی بار؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اب جو ہم کلمے میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، ہم نے یہ سنت رسول اللہ سے لی ہے. بھئی ایسا نہیں ہے، ہم بھی تو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ کے رسول کی سنت ہے، اب آپ کی مرضی، آپ اپنی پسند کی سنتوں پہ عمل کریں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم نے فقرے ارشاد فرمائے تھے، اس لیے ہم نے انہیں جزو کلمہ بنا دیا، کیونکہ وہاں سے ہم نے یہ تہذیب لی. اب آئیے قرآن کی طرف، توجہ رہے، کیونکہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ روایتوں سے نہیں، معاملہ آیتوں سے ہوگا. تو آئیے، اب آیت نے کلمہ دیا، قرآن کی آیت نے کلمہ دیا ہمیں. کلمہ قرآن میں پروردگار نے بیان کیا، اس کی ترتیب بیان دی، ترتیب بھی بتائی کہ کس طرح سے آپ کلمہ پڑھیں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ ہے کلمہ، اور قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی کتابوں میں ہماری میں نہیں ہے. بھئی قرآن تو سب کی کتاب ہے. توجہ چاہتا ہوں بھی آپ کے ذوق ایمانی کو انشاءاللہ آسمانوں تک لے کے جاؤں گا. انما ولیکم اللہ، یہ کلمہ ترتیب پا رہا ہے. قرآن نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کریں. اب قرآن کی آیت نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، کلمہ ترتیب پا رہا ہے. قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. ہم نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ. قرآن نے کہا ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. ہم نے جواب میں کہا محمد رسول اللہ. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. بھئی قرآن میں 3 ولایتیں ہیں اور آپ 2 ولایتوں پہ ٹھہر گئے.
تیسری ولایت کی بھی تو گواہی دیجئے. جب قرآن 3 ولایتیں پیش کر رہا ہے تو اگر کوئی ہو علی کے جیسا تو لے آئیے. کوئی ہے ہی نہیں امت کے پاس جسے لا سکے ولایتیں علی کے مقابلے پر. کوئی ہوتا تو یہاں لا کے نام پیش کیا جا چکا ہوتا، لیکن تھا ہی نہیں. تو اب ایک اور اعتراض نیا وضع کر لیا کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے کہ علی کی ولایت کی آپ گواہی دیتے ہیں اور کلمہ یہاں سے ترتیب پا گیا. شعراء کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کیا کہ صاحب مبالغہ کرتے ہیں. شاعری کا جز ہے مبالغہ. توجہ چاہتا ہوں دیکھیں شعراء. تو الزام یہ لگایا گیا کہ آپ لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں. کس کے معاملے میں؟ امام علی کے معاملے میں. غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں. بھئی ہم نے کہاں مبالغہ کیا ہے بتائیے؟ توجہ چاہتا ہوں. بھئی جہاں سے علی کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ہمارے افکار و نظریات دم توڑ دیتے ہیں، تو وہاں تک پہنچنا کیا؟ پہنچنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہاں تو آغاز پہ ہماری انتہا ہو جاتی ہے. تو مبالغہ کیسا؟ کہ کلمے میں مبالغہ کرتے ہیں آپ. کلمے میں مبالغہ کرتے ہیں. بھئی کیا مبالغہ کیا ہم نے کلمے میں؟ کہ کلمے میں مبالغہ یہ کیا کہ جب آپ نے توحید کی گواہی دی تو ایک جملے میں لا الہ الا اللہ. جب رسول کی رسالت کی گواہی دی تو ایک جملے میں محمد رسول اللہ. لیکن جب علی کی ولایت کی بات آئی تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاس. بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ علی کے معاملے میں کئی جملے کہے تو یاد رکھیے میرے برادران ایمانی و اسلامی، ہم نے مبالغہ نہیں کیا. اگر مبالغے کا الزام لگانا ہے تو پھر اسی ذات پہ لگاؤ، اس لیے کہ ہم نے یہ انداز اس سے سیکھا ہے، ہم نے یہ انداز قرآن سے لیا ہے. جب قرآن نے توحید کی گواہی کی بات کی تو ایک فقرے میں کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. تو ہم نے بھی ایک فقرے میں جواب دیا لا الہ الا اللہ. جب بات رسالت کی آئی تو وَرَسُولُهُ، ایک فقرے میں بات تمام ہو گئی کہ اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. تو ہم نے بھی ایک فقرے میں کہا محمد الرسول اللہ. لیکن جب بات علی کی آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُرَاكِعُونَ. تو ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو ہم نے تو یہ تہذیب قرآن سے لی ہے. اب جسے اعتراض کرنا ہے قرآن پہ کرے، ہمارا قصور ہو تو بتائیے. ہم تو قرآن سے گفتگو کر رہے ہیں. قرآن نے یہ تہذیب ہمیں سکھائی ہے کہ جب علی کی بات کی جائے گی تو ایک جملے میں نہیں کرنا. بھائی اللہ نے اگر ایک جملے میں بات کی ہوتی تو ہم بھی ایک جملے میں کر دیتے. وہاں 3 جملے تو ہم نے بھی 3 جملے کہے. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب کے بیٹے کی جنبش لب کی خیرات کا نام کلمہ ہے. بس اب گفتگو آج کی حد تک ختم کر رہا ہوں. آخری بات اس حوالے سے کہ یہ وہ ہیں عمران جنہیں پروردگار نے یہ شرف عطا کیا کہ انہی نے رسالت مآب کا نکاح پڑھا. بہت توجہ. رسالت مآب کا نکاح جس نے پڑھا اس عظیم ترین شخصیت کا نام ابو طالب ہے. یہاں مجھے اس وقت علامہ شیخ سلیمان قندوزی یاد آ گئے. بھئی نکاح کی بات آئی، سنتے جائیے، توجہ چاہتا ہوں. انہی نے اپنی مارکت العرا کتاب جنابع المودت میں نکاح کی تشریح کی ہے کہ نکاح ہوتا کیا ہے.
بھئی توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب نے جو نکاح پڑھا ہے وہ کسی ایسے ویسے کا نکاح نہیں پڑھا ہے، وہ نکاح پڑھا ہے سید المرسلین کا، افضل النبیین کا، رحمت للعالمین کا، اس کا نکاح پڑھا ہے کہ جس کے خاندان میں نکاح کی روایت تھی۔ بھئی اللہ جانے کون کون سمجھا اس جملے کو۔ اس کا نکاح پڑھا ہے جس کے خاندان میں نکاح کی روایت تھی۔ شیخ الاسلام علامہ شیخ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المودت میں ام المومنین سے ایک روایت نقل کی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس گفتگو تمام ہو جائے گی اسی پر، بات نکاح تک آ گئی۔ نکاح کی 4 قسمیں لکھی شیخ سلیمان قندوزی نے، کتاب کا نام ینابع المودت۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے پڑھ دیا آپ نے، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، مصنف کا نام بتا رہا ہوں، اور کل کہہ چکا ہوں کہ میں ابھی یہاں 3 دن ہوں، اگر کسی کو کوئی اشتباہ ہو، اشکال ہو، مجھ سے دریافت کرے، ہر حوالے کا ذمہ دار میں ہوں جو ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ نکاح کے 4 طریقے تھے۔ دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں صرف طریقے بتاؤں گا، لوگ نہیں بتاؤں گا کون کیسے پیدا ہوا۔ دیکھیے طریقے میں بتاؤں گا، اب کون کس زمرے میں جاتا ہے وہ آپ جانے، تاریخ جانے۔ شیخ سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں کہ 4 طریقے نکاح کے رائج تھے عرب میں۔ پہلا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جو خاندان بنی ہاشم میں رائج تھا۔ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ توجہ، طریقے نکاح کے رائج تھے۔ شیخ الاسلام سلیمان قندوزی لکھ رہے ہیں ینابع المودت میں، پہلا طریقہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں جو طریقہ نکاح کا رائج تھا کہ 2 لوگ وکیل ہوتے تھے اور وہ وکیل باقاعدہ صیغے جاری کرتے تھے، اور اس صیغے جاری کرنے کے عمل کو نکاح کہا جاتا تھا۔ پھر شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے عبد مناف تک، عبد مناف سے لے کے ہاشم تک، ہاشم سے لے کے عبد المطلب تک، عبد المطلب سے لے کے ابو طالب تک، سب اسی نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نکاح نہ ہوا ہو اور وہ صفاح سے پیدا ہوا ہو۔ صفاح، سین فے الف بڑا ہے۔ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس قبیلے میں بنی ہاشم کے ایسا نہیں تھا جو صفاح سے پیدا ہوا ہو۔ صفاح سے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ یعنی جن کا نکاح نہیں ہوا۔ جن کا نکاح نہیں ہوا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا سیدھا کہ زنا سے پیدا ہوئے۔ توجہ ہے، اب یہ شیخ سلیمان لکھ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کے علاوہ، بھئی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بنی ہاشم کے علاوہ کہیں یہ طریقہ رائج نہیں تھا، اور یہ طریقہ بنی ہاشم کا نہیں تھا، یہ طریقہ عبد مناف کا تھا، یہ طریقہ ابراہیم کا تھا، یہ طریقہ آدم کا تھا، یہ وہ طریقہ تھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں دوسرا طریقہ کیا تھا نکاح کا، یا نکاح کا تو شاید نہیں کہا جائے، بچے پیدا کرنے کا کہہ لیجئے۔ بھئی بہت محتاط زبان استعمال کر رہا ہوں، اس سے لطیف زبان نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح تو وہ ہے جہاں صیغے جاری کیے جائیں، یہاں صیغے جاری نہیں ہو رہے۔ اب لکھتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب عورت ایام مخصوصہ سے پاک ہوتی تھی، جب وہ پاک ہوتی تھی تو ایک مرد دوسرے مرد کو اپنی اجازت سے اس سے مباشرت کی اجازت دیتا تھا۔ توجہ، اب نکاح نہیں ہوا یہاں پر، کوئی صیغہ نہیں۔ کیا ہوا؟ جب عورت پاک ہوئی
الف سین تے بے ضاد الف عین، استفزا. توجہ چاہتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے استفزا کہ جب ایک مرد اپنی اجازت سے دوسرے مرد کو اپنی بیوی پر گویا حق تصرف دے دے. دو طریقے ہو گئے. اب آئیے تیسرا طریقہ کیا تھا. توجہ رہے. تیسرا طریقہ یہ تھا تاریخ کہتی ہے اور سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ ایک عورت ہوتی تھی اور کم سے کم 10 مرد ہوتے تھے. اس عورت کے شوہر کہلاتے تھے گویا. یعنی ایک عورت پر 10 مردوں کا حق تصرف ہوتا تھا. بھئی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں یوں ہی سنا رہا ہوں، ابھی نتیجہ دوں گا. پھر توجہ ہے نا. ایک عورت پر 10 مردوں کا حق ہوتا تھا. اب جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ کیسے طے ہو کہ بچہ ہے کس کا؟ اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ سلیمان قندوزی کہ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک عورت 10 مردوں سے وابستہ ہوتی تھی تو عورت جس کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ یہ بچہ اس کا ہے. دیکھ لیں بھیا، بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. بہت توجہ آخری آدمی تک. جس کا عورت کہہ دیتی تھی اس کا بچہ تسلیم کر لیا جاتا تھا، بھلے وہ کسی کا ہو. اس سے غرض نہیں ہے بھئی، یہی سلسلہ ہے جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تھا کسی کا، نام کسی کا. توجہ ہے نا. تو یہ سلسلہ ہو گیا تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ سنیے. چوتھا طریقہ یہ تھا عربوں میں، نکاح کا نہیں کہوں گا، بچے پیدا کرنے کا. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے مکان پہ جھنڈا لگا لیتی تھی. مکان پہ جھنڈا لگا لیا اس نے. اب جس کا جی چاہے وہ آئے اور سیراب ہو اور چلا جائے. اس کے مکان پہ جھنڈا لگا ہوا ہے. جس مکان پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا وہاں آنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی. کالو بھی آئیں، لالو بھی آئیں، رامو بھی آئیں، سب آئیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کالو بھی آئے، رامو بھی آئے، لالو بھی آئے، اب بچہ کس کا ہے؟ یہ کیسے طے ہو جب بچہ پیدا ہوا؟ اب اس کے لیے قیافہ شناس بلائے جاتے تھے. قیافہ شناس آتے تھے. اب وہ جتنے لوگ اس زمانے میں آتے تھے ان سب کو جمع کیا جاتا تھا. پھر قیافہ شناس یہ طے کرتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے. یہ 4 طریقے تھے. اب آپ سمجھ گئے چوتھا طریقہ، تیسرا طریقہ، دوسرا طریقہ اور پہلا طریقہ. یعنی اصل طریقہ جو اولین طریقہ تھا وہ صرف بنی ہاشم میں رائج تھا. یہی تو وجہ ہے کہ جب سقیفہ میں لوگوں نے اپنی پسند سے حاکم بنا لیا تو تمام سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم کون لوگ ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم حاکم منتخب کر لو، تم میں کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ جو نکاحی اولادیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی. یہ جو تیسری قسم ہے، یہ جو چوتھی قسم ہے، یہ جو دوسری قسم ہے، انہی قسموں میں سے کسی قسم کا انسان تھا کہ جس نے علی سے عجیب سوال کر لیا. بس اس سوال کے لیے میں نے یہ گفتگو کی تھی. اب وہ سوال آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پوری توجہ آخری آدمی تک. مولا کائنات ایک یہودی کے کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں. ایک شخص ادھر سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی ابوک فی النار. توجہ رہے. مولا سے کہہ رہا ہے کہ علی
تمہارے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو نکاح کی قسمیں بتائی اس لیے بتائی ہیں۔ اب یہ طے آپ کر لیجئے کون سی قسم کا رہا ہوگا، یہ تیسری، دوسری، چوتھی، بھئی انہی قسموں میں سے ایک ہے۔ ایسا سوال کرنے والا تو عموماً چوتھی قسم سے ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ آگے کہہ رہا ہے یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے۔ مولا نے کوئی توجہ نہیں دی، مزدوری کر رہے تھے یہودی کے کھیت میں، مزدوری کرتے رہے۔ اس کے بعد واپس آیا یہ، پھر آ کے وہی یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ بس مولا کائنات کو اس کی اس حماقت پہ ہنسی آئی اور کہا ادھر آ، کہا ادھر آ۔ وہ آ گیا، کہا کیا کہا پھر سے کہو، کہ یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے والد، آپ کے باپ گویا جہنم میں جائیں گے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بس آخری بات گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں موضوع دیکھیے گا، عمران و آل عمران دونوں ساتھ ساتھ چلنے، بیٹا اور باپ۔ یا علی ابو کا فی النار، کہا آپ کے والد جہنم میں جائیں گے۔ مولا نے کہا ذرا یہ بتا تجھے کوئی حدیث یاد ہے جنت یا جہنم کے حوالے سے؟ بہت زور ڈال کر دماغ پہ بولا کہ یا علی ہاں ایک حدیث یاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہیں۔ بہت توجہ جاگ کے سنیے گا، مولا کائنات نے فرمایا اب بتا کیا کہا تو نے؟ کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے۔ کہا بھی تو نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم علی کریں گے، تو آج سے میرے باپ کے نہیں اپنے باپ کی فکر کر۔ توجہ ہے نا؟ تو آج سے میرے باپ کی نہیں اپنے باپ کی فکر کر، کیونکہ جہنم کا قاسم تو میں ہوں، جہنم کو تقسیم تو میں کروں گا، جنت کو تقسیم تو میں کروں گا۔ بس دوستوں آج کی حد تک میں نے گفتگو یہیں پہ ختم کی۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ حضرت علی اصغر سے منسوب ہے، یہاں نوجوانوں نے جو فرمائش کی ہے۔ لیکن عزیزاروں حضرت علی اصغر کی شہادت ابھی میں نے مستوعات میں پڑھی ہے، چند جملے حضرت علی اصغر کے حوالے سے کہوں گا، لیکن ایک بہن اور بھائی کے جذبات سے وابستہ کر کے۔ ایک بہن تھی جس کا نام ہے سغرا، جو اصغر کے لیے تڑپتی رہی۔ بس 3 منظر الگ الگ پیش کروں گا، مجلس تمام ہو جائے گی، اور جب جب آپ سوچیں گے تب تب آپ کو رونا آئے گا۔ پہلا منظر وہ یاد کیجئے جب 28ویں رجب ہے اور سن 60 ہجری ہے، سرحد مدینہ پر قافلہ جانے کے لیے تیار ہے۔ فاطمہ صغرا آئی اور یہ بچی آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ کہ صغرا تم بیمار ہو؟ ہاں میں کہوں کہ بیمار ہوں۔ بابا مجھے وہیں چھوڑ دیجئے گا۔ نہیں صغرا تمہیں نہیں لے کے جا سکتے بیٹا، سمجھا کرو۔ صغرا کو خاموش کر دیا۔ صغرا آگے بڑھی اور اب ام رباب کے پاس آئیں، کہتی اماں جا رہی ہیں؟ اماں ذرا میرے بھیا علی اصغر کو مجھے دے دیجئے، ایک بار علی اصغر کو پیار کر لو۔
عزاداروں روایت کے فکر ہیں کہ صغرا کی آغوش میں علی اصغر آئے، ابھی 10 دن کے ہیں علی اصغر۔ چھوٹے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ مٹھیاں بند رکھتے ہیں، آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ جیسے ہی صغرا کی آغوش میں علی اصغر آئے، اللہ جانے کس طرح سے صغرا کے کرتے کی آستینیں علی اصغر کی مٹھیوں میں بند ہو گئی، جیسے علی اصغر یقین دلا رہے ہو بہن سب چھوڑ کے چلے جائیں، مگر یہ اصغر تمہارا تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، بہن میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بہن میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ قافلہ جانے کے لیے تاخیر ہو رہی ہے، ایک ایک بیوی آتی ہے اصغر کو لینا چاہتی ہے، کبھی زینب آئی اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، کبھی کلثوم آئی اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ام رباب آئی اصغر نے صغرا کو نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے آقا حسین نے کیا کہا، جیسے ہی آقا حسین آئے اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا، بابا کی آغوش میں آ گئے۔ شاید حسین نے کہا ہوئے بیٹا اگر تم نہیں جاؤ گے تو کربلا میں میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا؟ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ دوسرا منظر، بس 3 منظر مجلس تمام کر دوں گا۔ اب دوسرا منظر سنیے، راوی کہتا ہے کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، علی اصغر کی قبر بنا چکے، قبر علی اصغر پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار ہے جو امام کی طرف آ رہا ہے، اس نے تھوڑے فاصلے پر گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے نیچے آیا، امام کے قریب آگے کہتا ہے کہ مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں حسین ابن علی کون ہے؟ عزاداروں میر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں، مظلومی دیکھیے امام کی، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ارے تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ غریب الدیار، وہ مسافر میں ہی ہوں۔ ایک مرتبہ قاصد امام کی طرف دیکھتا ہے، کہا آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں، بولو تم کون ہو؟ کہا میں قاصد صغرا ہوں، مجھے آپ کی بیٹی صغرا نے بھیجا۔ عزادار رسول سے کہیں گے جملہ، مجھے صغرا نے بھیجا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے امام کی طرف کچھ بڑھایا، اب راوی کہتا ہے ایک خط اور ایک چھوٹا سا کرتا تھا، وہ کرتا لیا امام نے، وہ خط لیا امام نے، امام اس خط کو دیکھ رہے ہیں، امام اس کرتے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ قاصد بار بار خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام نے کہا ہے قاصد تو ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں کسی غلط نیت سے ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہ پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مجھے صغرا نے کہا تھا کہ خیموں کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لے کے پیار کر دینا، تمہاری بہن نے اصغر تمہیں پیار کیا۔ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ بآخری منظر گفتگو تمام ہو رہی ہے، امام خط لیے ہوئے ہیں اور کرتا قبر علی اصغر پہ رکھا ہوا ہے، آواز دی اصغر، اصغر تمہاری بہن کا تحفہ آیا ہے، اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس تیسرا منظر گفتگو تمام ہو گئی۔ اسیروں کا قافلہ، غریبوں کا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا،
سرحد مدینہ پہ قیام پذیر ہے۔ مدینے والوں کو خبر دی گئی، بشیر نے بتایا کہ قافلہ آ گیا ہے۔ سغرا قافلے والوں سے ملنے آئیں۔ جب قافلے والوں سے ملنے آئیں تو سغرا نے پوچھا، پھپھی اماں میرا اکبر کہاں ہے؟ آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے زادارو کہ میرا اکبر کہاں ہے؟ سغرا شہید کر دیا گیا، سینے میں برچھی کینی مار دی گئی۔ اماں میرا قاسم لاشا پامال کر دیا گیا۔ اماں میرے اون و محمد وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اماں میرے چچا عباس کہ دریا کے کنارے بازو کاٹ دیے گئے۔ عزادارو آخری جملہ۔ اس کے بعد سغرا آگے بڑھی، ایک ایک بی بی کی آگوش دیکھ رہی ہے، کبھی اس بی بی کی آگوش، کبھی اس بی بی کی آگوش، کبھی اس بی بی کی آگوش۔ سغرا بار بار بیویوں کی آگوش دیکھ رہی ہے۔ زینب کہتی ہے سغرا اب کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہ اماں میرا اصغر تو اس قابل نہ تھا، اماں میرا اصغر تو اس لائق نہ تھا کہ میدان میں جا سکے۔ اماں میرا اصغر کہاں ہے؟ فاطمہ سغرا تمہارے بھیا علی اصغر کو حرملا کے تیرے سے شعبہ نے شہید کر دیا۔ واہ مصیبتہ۔